درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس بائیکاٹ کے دور میں تبلیغ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا اور اسلام کا پیغام ایک دوسرے طریقے سے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ کفار مکہ نے یہ سنگ دلانہ بائیکاٹ اور اتنے لمبے عرصے تک بائیکاٹ اس لیے کیا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے سامنے ایک مضبوط دیوار کھڑی کی جا سکے اور اسلام کا جو پیغام یہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے اس کے سامنے ایک بند باندھی جا سکے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ رکھا اور فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ بھی مکۃ المکرمہ کے اندر حج کے لیے، عمرے کے لیے، تجارت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جب آتے باہر سے اور ان کو معلوم ہوتا کہ مکے کے کچھ لوگوں کو ایک جگہ پر جو ہے بائیکاٹ کر کے الگ کر دیا گیا ہے شہر سے، تو لوگوں کے اندر بڑی تمنا ہوتی کہ ان کے بارے میں جانیں کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اور کس وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ تو لوگوں کے دل میں اور زیادہ تمنا پیدا ہونے لگی، خاص طور سے جو باہر سے آنے والے لوگ تھے کہ وہ اس دین کے بارے میں جانیں، اسلام کے بارے میں جانیں اور اس طرح سے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور جو اسلام کی انقلابی تعلیمات ہے اور جو دلکش خصوصیات تھی اسلام کے اندر، لوگوں نے اسے سیکھ لیا۔ اب یہاں سے جب بھی کوئی اپنے وطن واپس جاتا تو وہ جا کر کے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہر مجلس میں، ہر محفل میں وہ اسلام کے بارے میں باتیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوتی تو اسلام قبول بھی کر لیتے اور اسلام اگر قبول نہیں کرتے تھے تو کم سے کم جا کر کے اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں اسلام کے بارے میں چرچا خوب کرتے۔ خاص طور سے جو نئی نسل تھی، جو بالکل نیا مکۃ المکرمہ میں آتا تو اس سے اسلام کے جاننے کے بارے میں زیادہ بیتابی ہوتی۔ تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ پاسا پلٹ رہا ہے، ہم نے اسلام کو روکنے کے لیے کام کیا تھا لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹا پڑتا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر دین اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اب غلط بیانی اور بہتان تراشیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے غلط بیانی سے کام لیتے، خوب بہتان تراشی کرتے، کہتے کہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، قریب نہ جانا ورنہ جاؤ گے اور ان کی بات سنو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، تمہاری دل کی دنیا بدل جائے گی، اپنے دین سے الگ ہو جاؤ گے، اپنے باپ داداؤں کے دین سے جدا ہو جاؤ گے، تو بالکل ان کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے ان کی کوششیں ہوتی۔ انہی میں ایک تھے طفیل بن عمرو الدوسی، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے دوس کے، اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے اپنے قبیلے کے اندر اتنے مقبول تھے کہ قبیلے کے لوگ ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ اگر ایک بار وہ آواز دے دیں تو پورا قبیلہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ بڑے ہی معاملہ فہم، بڑے ہی سمجھدار، پڑھے لکھے اور بہت ہی اچھے شاعر تھے۔ اتنے اچھے شاعر تھے اور عربک زبان پر اتنی اچھی پکڑ تھی کہ جب شعر و شاعری کہتے، قصیدے لکھتے تو عرب کے بڑے بڑے جو فصحا و بلغا تھے، جو زبان کے ایکسپرٹس تھے، وہ ان کے سامنے سر دھنتے رہ جاتے کہ کیا کلام کہا ہے، کیا بات کہی ہے، اتنی شاندار تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ آیا عمرہ کرنے کے لیے تو مکے کے رئیسوں نے اور مکے کے سرداروں نے میری بڑی خاطر و مدارات کی، بڑا ہی میرا خیال رکھا، ہمیشہ میرے ساتھ چمٹے رہتے تھے، جدا ہی نہیں ہوتے، اور ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ کوئی بھی باہر سے آتا تو اس کو تنہا چھوڑتے نہیں کہ یہ جا کر کے ان سے مل لے یا ان کی بات سن لے یا ان کی مجلس یا محفل میں بیٹھ جائے یا مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہو۔ تو ہر کسی کے ساتھ کوشش ہوتی ان کی کہ ان کے ساتھ لگے رہو، خاص طور سے اگر کوئی سردار ہے، کوئی قبیلے کا بڑا آدمی ہے تو اس کو تو بالکل ہی جدا نہیں کرتے اپنے سے کہ کہیں جا کر کے ان سے ملاقات نہ کر لے، کیونکہ قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ اسلام قبول کیا اور یہ ان کے دین پر گیا تو قبیلے کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دین قبول کر لیں گے۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ یہی حالت میرے ساتھ تھی، مکہ والوں نے مجھے بڑی نصیحت کی
اور ابن ہشام نے ذکر کیا ہے اپنی سیرت میں کہ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا طفیل انک قدمت بلادنا، ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہو، آپ یہاں آئے ہو، وہذا الرجل الذي بین اظہرنا قد عاضل بنا وقد تفرق جماعتنا وشتت امرنا، اور کہا کہ سنو، جس آدمی کے بارے میں تم نے سن رکھا ہوگا اپنے یہاں بھی، وہ آدمی ایسا ہے کہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے درمیان جدائیگی پیدا کر دی ہے، ہماری جماعت کو توڑ دیا ہے، ہمارے اتحاد کو بالکل پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے معاملات کو بالکل پراگندہ کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ مکہ کے حالات بڑے خراب ہیں۔ وَإِنَّمَا قَوْلُهُ كَالسِّحْرِ، اور اس کی بات تو سننا نہیں، اس کی بات میں بالکل جادو جیسا اثر ہے، اس کی بات میں جادو جیسا اثر ہے۔ کہا حالت یہ ہے کہ الذی یفرق بین الرجل و بین ابیہ و بین الرجل و بین اخیہ و بین الرجل و بین زوجتہ، جب کوئی اس کی بات سنتا ہے تو سننے کے بعد باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے اس کی بات سننے کے بعد۔ تو کہا انا نخشی علیک وعلی قومک ما قد دخل علینا، تو ہمیں بھی بڑا اندیشہ ہے تمہارے بارے میں اور تمہاری قوم کے بارے میں کہ تم بھی کہیں اسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس لیے ہماری نصیحت یہ ہے فلا تکلمہ ولا تسمعن منہ شیئا، کہ تم اس کی کوئی بات اس سے کرنا نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اگر اس سے کوئی بات کی یا اس کی کوئی بات سنی تو اس کا جادو تم پر بھی چل پڑے اور تم بھی اپنے دین سے جدا اور الگ ہو جاؤ۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس حوالے سے اتنی نصیحتیں کی کہ پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس شخص کی مجلس میں نہ میں جاؤں گا، نہ میں اس سے ملوں گا، نہ میں اس سے بات کروں گا، نہ میں اس کی کوئی بات سنوں گا۔ کہتے ہیں میں مسجد حرام جب جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ڈال کر کے جاتا تاکہ کہیں جانے انجانے میں بھی ان کی کوئی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے کہ وہ جادو چل پڑے اور میں اپنے دین سے جدا ہو جاؤں۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی نے پورا قصہ خود ہی بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے کا واقعہ ہے وہ کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔